بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد الصرف کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، کرے گا۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ بھی توجہ کے ساتھ میں آپ سماعت کر لیجئے۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فعل ماضی سے بنتا ہے۔ اس طرح کے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمے کو ساکن کر دیا جائے اور شروع میں حروف مضارع میں سے حمزہ، تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگا دیا جائے، جو کہ مضارع معروف میں جس کی ماضی 4 حرفی نہ ہو مفتوح ہوتا ہے، اور آخر کو ضمہ دے دیا جائے، جیسے فتح سے یفتح، تفتح، افتح، نفتح۔ تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں تثنیہ اور جمع کی علامت لگا دی جائے۔ مزید وضاحت درج ذیل گردانوں سے ہو جاتی ہے۔ ماضی کی طرح مضارع کے بھی 14 صیغے پڑھے اور یاد کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں۔ ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، کرے گا۔ ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، کرے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ فعل مضارع کا۔ ینصرانی وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں، کریں گے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ ینصرون وہ کئی مرد مدد کرتے ہیں، کریں گے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے تنصرو، تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، کرے گی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا۔ تنصرانی وہ 2 عورتیں مدد کرتی ہیں، کریں گی، یہ مضارع تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ینصرنا وہ کئی عورتیں مدد کرتی ہیں، کریں گی، یہ جمع مؤنث غائب مضارع کا صیغہ ہے۔ تنصرو اسی طرح سے دیکھیں، اس کے آگے ہے تنصرو تو ایک مرد مدد کرتا ہے، کرے گا، یہ مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کو مخاطب کی بھی کہتے ہیں۔ تنصرانی تم 2 مرد مدد کرتے ہو، کرو گے، تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تنصرانی یہ تنصرون، تنصرانی کے بعد میں تنصرون تم کئی مرد مدد کرتے ہو، کرو گے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع کا۔ اس کے بعد میں ہے تنصرین، تنصرین تو ایک مرد مدد کرتی ہے، کرے گی، یہ مضارع کا واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ تنصرانی تم 2 عورتیں مدد کرتی ہو، کرو گی، مضارع کا فعل مضارع کا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تنصرنا تم کئی عورتیں مدد کرتی ہو، کرو گی، یہ مضارع کا جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ انصرو اس کے بعد میں انصرو وہ ایک مرد یا ایک عورت، میں ایک مرد یا ایک عورت مدد کرتا ہوں، کرتی ہوں، یہ کروں گی یا کروں گا، یہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا۔ ننصرو ہم 2 عورتیں یا 2 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، یہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ انصرو یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ، اور ننصرو یہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد بتا رہے نون اعرابی کسے کہتے ہیں۔ نون اعرابی اس کو سمجھتے ہیں۔ نون اعرابی فعل مضارع کے 7 صیغوں کو نون اعرابی کہتے ہیں، جو 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ وہ 7 میں 4 تثنیہ ہے، دونوں تثنیہ مذکر و مخاطب
غائب کے اور دونوں تثنیہ مذکر مخاطب مذکر مؤنث مخاطب کے، چاروں سیغے ہو گئے، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مذکر مخاطب، چار سیغے۔ دونوں مذکر کون سے؟ دونوں جمع مذکر غائب، جمع مذکر مخاطب، 4 اور 2 6، اور واحد مؤنث مخاطب کے آخر میں آنے والے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور واحد مؤنث مخاطب کے آخر میں آنے والے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد فعل مضارع معروف کا تیسرا حرف یعنی عین کلمہ مفتوح، مکسور اور مضموم تینوں طرح سے آتا ہے۔ اب صیغوں کی شناخت یہ دیکھ لیجئے، یفعلو، یفعلو یا یفعلو تینوں طرح سے آ سکتا ہے، یا حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے۔ یفعلانی، یفعلانی یا یفعلانی تینوں طرح سے حرف مضارع، یا جو ہے حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، اور الف علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل ہے، اور نون نون اعرابی ہے، جیسا کہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ یفعلون، یفعلون، یفعلون یا حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، واو علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ہے، نون نون اعرابی ہے۔ تا تفعلو میں تفعلو تفعلو اس سیغے کے اندر تا حرف مضارع اور مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اس کے آگے ہے تفعلانی، 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 تا حرف مضارع اور مؤنث غائب کی علامت ہے، اور الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل اور نون اعرابی ہے۔ اس کے بعد میں ہے یفعلنا، یفعلنا یا یفعلنا تینوں طرح جیسے بتایا ابھی، یا حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، اور نون مفتوح علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل ہے۔ اس کے بعد میں ہے تفعلو، 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 تا حرف مضارع اور علامت مخاطب ہے، علامت حاضر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تفعلانی، 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 تا حرف مضارع اور علامت مخاطب اور الف علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل اور نون نون اعرابی ہے۔ تفعلون، تفعلون یا تفعلون، تا حرف مضارع اور علامت مخاطب اور واو اور نون یفعلون کے مثل ہیں۔ اس کے بعد میں ہے تفعلین، تفعلین یا تفعلین، تا حرف مضارع اور علامت مخاطب یا علامت واحد مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل ہے، نون نون اعرابی ہے۔ اس کے بعد ہے تفعلانی، 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 تا حرف مضارع اور علامت مخاطب اور الف نون یفعلانی کے مثل ہے۔ تفعلنا، 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 تا حرف مضارع اور علامت مخاطب اور نون مثل یفعلنا کے ہے۔ یفعلنا میں آپ دیکھ لیجئے، یفعلنا کے ہے۔ افعلو، 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 حمزہ حرف مضارع اور علامت واحد متکلم ہے۔ نفعلو، 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 نون حرف مضارع اور علامت جمع متکلم مع الغیر ہے، یعنی جمع متکلم تثنیہ جمع متکلم میں دونوں جمع آ گئے، اس میں جمع متکلم مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اور تثنیہ بھی اس میں ہے، مذکر اور مؤنث دونوں۔ یہاں پر آئے سوالات و تدریبات، یہ سب سے اہم ہے، یہ سبق کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف کریں اور بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے
ہونے پر جو دلالت کرے۔ فعل مضارع وہ ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ یہ بنتا ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب کے صیغے سے۔ اس طرح کے فا کلمے کو ساکن کر دیا جائے، اس کے شروع میں علامت مضارع لگا دی جائے، جیسے فتح سے یفتح، تفتح، افتح، نفتح وغیرہ، اور آخری حرف کو اس کے ضمہ دے دیا جاتا ہے۔ نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ تو نون اعرابی کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کو بہت اچھے سے آپ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ یہ آگے اس کے اسباق آئیں گے۔ نون اعرابی 7 صیغوں کے آخر میں جو آتا ہے وہ نون اعرابی ہے۔ ان 7 صیغوں میں سے چاروں تثنیہ کے، دونوں جمع مذکر کے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے 2 صیغے، تو چاروں تثنیہ اور 2 یہ 6، اور ایک آتا ہے واحد مؤنث حاضر کے جو آخر میں آتا ہے، صیغے کے آخر میں، وہ بھی نون اعرابی ہے۔